بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نزہۃ البساطین ایک کتاب ہے جس میں اللہ کے عاشق بندوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے اور معتبر کتاب ہے۔ اکابر کی پسندیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اکابر نے اس پر بڑی محنت کی ہے اس کے تراجم وغیرہ کے سلسلے میں، اور بار بار یہ کے بعد دیگر اس کے ایڈیشن نکلتے رہے ہیں۔ اس میں حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے ایک بہت بڑے شخص ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کا ایک خواب ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت شدید بیمار ہوئے اور امید ختم ہو گئی کہ وہ جہاں پر ہو سکیں گے۔ انہوں نے ایک مرتبہ جب ان کی علالت تقریباً 2 ماہ کو پہنچی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس طرح سے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت نورانی چہرہ ہمارے کمرے میں تشریف لائے ہیں، یعنی ایک ایسی شخصیت جن کا چہرہ ایسا نورانی ہے کہ گویا کہ ان کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے، اتنا زیادہ نورانی چہرہ۔ وہ تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ بڑے بڑے پرندے جو کہ وہ بھی بہت نورانی ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور حتیٰ کہ سارا کمرہ، وہ سارا حجرہ ان کا بھر گیا۔ اب وہ سارے حضرات جو وہ پرندے تھے وہ انسانی شکل میں تبدیل ہونے لگے، اور یہ جو ان کے سردار ہیں، یعنی وہ اصل شخصیت جن کے ساتھ یہ پرندے تشریف لائے، یہ شخصیت تشریف لا کر اور کمرے میں انہوں نے یہ دعا، یعنی بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ وفوضت امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ دعا انہوں نے پڑھی۔ اور گویا کہ یہ دعا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم فرمائی، اور اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کے، جس طرح سے مریض کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس طرح سے بہرحال سر پر ہاتھ رکھ کے اس دعا کو پڑھا، ایسا بھی کہا جاتا ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہ جو شخصیت تشریف لائی تھی، ان شخصیت سے اس دعا کو سیکھ کر انہوں نے بھی اس کو پڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ ان کی زبان پر یہ جاری ہو گیا۔ اور وہ جو پرندے حضرات تشریف لائے تھے، وہ پرندے جو تھے، ان پرندوں میں سے جن کی شکلیں انسانی ہو گئی تھیں، ان ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرنے سے علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی وہ اب تک نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اب یا رسول اللہ کہنے سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دعا کسی بھی غم، کسی مصیبت، دشمن کے مقابلے میں، قرض کے مقابلے میں، بیماریوں کے مقابلے میں پڑھا جا سکتا ہے کہ ہاں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے اندر اس دعا کو اس طرح سے پڑھنے کی تصدیق فرمائی۔ اب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میں اتنا شفایاب ہو چکا تھا، اتنا اللہ کے فضل سے مجھے اتنی قوت مل گئی تھی کہ میں پہلے بھی اتنا قوت یاب نہیں تھا، حتیٰ کہ میں اٹھا اور میں نے 2 مہینے کے بعد صبح کو اٹھ کر تہجد کے لیے وضو کر کے تہجد ادا کی۔ اسی خواب میں کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت، یہ سائل جنہوں نے سوال کیا ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، یہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ باقی جو دوسرے حضرات ہیں یہ دوسرے شہداء ہیں اور شہداء بدر ہیں۔ تو اس طرح سے بہرحال یہ واقعہ 2-3 طرح سے نقل کیا جاتا ہے۔ تو کل ملا کر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں یہ جو دعا ملی، یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ اگر اس دعا کو کسی بہت بڑی مصیبت کے لیے، کسی قرضے کے لیے، کسی کا کوئی مسئلہ ایسا اٹکا ہوا ہے اس کے لیے، یا کسی ایسے مریض کے لیے جو مریض اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہو، اگر ایسے شخص
کے لیے پڑھا جائے یا ایسا شخص اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی وہ اس دعا کی برکت سے وہ شفا پائے گا، اپنے مسئلے سے نجات پائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے جی کتنا پڑھیں؟ بھائی کثرت سے پڑھ لیجئے، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا، کوئی شرط نہیں لگائی گئی، بس آپ پڑھ لیجئے، جس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ بہرحال اس کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی اس دعا کو پڑھنے سے نفع حاصل کریں گے، اور اس دعا کو پڑھنے سے اپنے مسئلے میں انشاءاللہ نجات ملے گی۔